اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہے وہ بنیادی قرآن مجید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ایک طویل عرصے سے ہمارے درمیان ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ بات، اگر یہ بات میں قرآن کی آیت کو ایکسپلین کروں تو اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا، ایک چیز ہم نے قرآن کے مطالعے سے حاصل کی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو کتاب نازل ہوئی یہودیوں پہ آئی، مین یہود کو فوکس کرتی ہے یہ کتاب نا۔ تو ایک ایگزامپل کے طور پر تو یہود پر جب کتاب اتری تو انہوں نے بھی عمل نہیں کیا، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ قست قلوبہم افطال علیہم الامد فقست قلوبہم، یعنی جب کتاب ایک لمبے عرصے تک لوگ، اب جیسے سیمنٹ ڈالتے ہیں، مزدور جو ہے وہ اس نے گارا بنایا اور اس نے سیمنٹ ڈالا، تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم تک تو سیمنٹ کچا رہے گا، اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 3-4 دن گزرے گا، اس کے بعد وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پر اگر عمل نہیں ہوگا تو قرآن مجید، اچھا پھر آئے یہودیوں کی بات کی، پھر اس کے بعد آئے مسیحی، حضرت عیسیٰ پر کتاب اتری تو انہوں نے بھی کتاب کے بٹوارے کیے، کتاب کا مذاق اڑایا، کتاب کی آیتوں کو بیچا اور سب یہ جو پوری کارنامے، تو ان کے بھی دل سخت ہو گئے۔ تو 2 کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد آئی امت محمدی، تو امت محمد، اچھا پھر اس میں یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ کثیر منہم فاسقون، ان میں کہ یعنی یہودیوں کے بارے میں بھی کہا، سورہ حدید کی آخری آیت ہے نا، یہودیوں کے بارے میں بھی کہا۔ ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں گورے بہت اچھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی مجھ سے بحث کرے، بات کرے، میں اس کو جو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے وہ کہ جو پہلے یہودی آئے تو کہا کہ کثیر منہم فاسقون، اللہ کی کتاب کہہ رہی ان کے زیادہ تر جو ہے وہ فاسق تھے، اور پھر جب مسیح آئے تو کہا ان کے بھی کثیر منہم فاسقون، یہی لفظ آیا، کثیر منہم فاسقون۔ اچھا، مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کرپٹ ہے، مسلمان جاہل ہے، مسلمان بد اخلاق ہے، مسلمان میں ساری چیزیں ہیں برائیاں، لیکن اگر ہم پوچھیں کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ نکاح کی طرف ہے، زنا کی طرف ہیں، تو کیا جواب آئے گا؟ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ نکاح کی طرف ہیں، زنا کی طرف نہیں ہے۔ یا میں مثال کے طور پر اگر پوچھے کہ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ حلال کھانا چاہتے ہیں یا حرام کھانا چاہتے ہیں، تو وہ یہی جواب آئے گا کہ دیکھیں، اگر کوئی معیشت اور پیٹ کی وجہ سے کوئی جرم کر دے یا کسی کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، یہ کام تو مسلمانوں سے کروایا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کروایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان کو اختیار جو ہے ویل آف ہو تو وہ کیا کسی کو قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں، اب میں یہ ایک الگ بحث ہے، ہماری بحث اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بیچ میں ایک بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے یہ بات کہی کہ ان میں زیادہ تر لوگ فاسق تھے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے درمیان ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو اسی طرح سے پڑھا چھوڑ دیں گے تو اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے دل بھی جو ہے وہ فاسق ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں تو اچھا، اب تفسیر میں جو میں بہت زیادہ غیر ضروری تفصیلات اور خاص طور پر جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ غیر ضروری تفصیلات یا ان لوگوں کے اقوال نقل کرنا جو اہل قرآن نہیں ہے، تو اگر میں یہ نہیں دیسی زبان میں یا بازاری زبان میں بات کروں تو کھچڑی پکانے کا میں قائل نہیں ہوں۔ جو اہل بیت ہے، ریل جو حقیقی مفسر قرآن اہل بیت ہیں، سبحان اللہ۔ میں یہ دوسری چیز آپ کو آج کی جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر وہ کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں جو ہم نے 27ویں پارے کو چھپایا اور سورہ واقعہ کی بھی تفسیر کی، تو سورہ واقعہ میں یہ اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا کہ اس کو مس نہیں کر سکتے مگر مطہرون۔ تو 1400 سال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس اسے مس کر سکتا ہے، ابن مسعود اسے مس کر سکتا ہے، زہری اسے مس کر سکتا ہے، طبری اسے مس کر سکتا ہے، یا مفسرین اسے مس کر سکتے، محدثین اسے مس کر سکتے، یا قرۃ العین عابدی اسے مس کر سکتے، نہیں۔
ہم نجاستوں کا مجموعہ ہے. آپ یہ دیکھیں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں نجاستیں، تو نجاستیں جو ہے وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بتائی ہوئی ہے. تو ان نجاستوں میں اب ظاہر ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان پاکیزگی کی حالت میں آئے، تو وہ بھی ایک پاکیزگی ہے. تو پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار، اور پھر کتا، سور، کافر، اور شراب اور جو کی شراب، یہ جو ہے وہ 5 اور 3 8 اور 2 10 ایک فارمولا بنایا ہوا ہے نجاستوں کا. تو جو 5 نجاستیں ہیں جو خون جہندہ جو رکھتے ہیں، ان میں سے 4 تو انسان کے اندر موجود ہیں، پیشاب، پاخانہ اور خون اور منی. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو 5ویں بھی اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو 4 نجاستیں تو وہ کیری کر رہے اپنے ساتھ. پھر وہ بنا کس سے؟ وہ جو ہے وہ نجس پانی سے، پس پانی سے. اب قرآن مجید کی اگر اسی کے اسٹڈی کر لیں تو وہ کتنی آیتیں نکل آئیں گی کہ کس پانی سے بنا اور کہاں، کب کیا کہا، کب کیا کہا. تو اور اس کا جو تغذیہ ہوا رحم مادر میں، وہ نجس ترین خون جو ہے، یعنی جو جس میں کوئی ایکسیپشن نہیں، جیسے مثال مسوڑوں میں اگر کوئی تھوڑا سا خون آ جائے تو وہ کہتے ہیں اگر لعاب کے ساتھ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کپڑے میں اگر خون کا دھبا لگ جائے تو اس میں بھی ایکسیپشن، لیکن اس خون کی کوئی ایکسیپشن، اتنا نجس خون اس سے جو انسان کا تغذیہ ہوا. تو ہم وہ ہیں، تو ہم قرآن مجید کی حقیقت کو نہیں چھو سکتے. اسے جو ہے وہ صرف مطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے. تو بہرحال یہ 2 مطلب تھے. تو اب مطہرون جو ہے وہ کون ہے؟ تو مطہرون قرآن مجید نے کہا کہ اگر عورتوں کے حساب سے بات کیا جائے، کیونکہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو اگر اس حساب سے بات کی جائے تو 2 عورتیں ہیں جن کی قرآن مجید میں مدح آئی ہے، براہ راست جو مدح آئی ہے. ایک حضرت مریم کی آئی ہے، ایک فرعون کی بیوی کی آئی ہے، آسیہ، حضرت آسیہ کی. تو اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے، تو وہاں پر جب خطاب ہوا حضرت مریم سے تو کہا یا مریم ان اللہ صفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین. تو عصمت کے درجے پر جو بی بی فائز تھی اس کی مدح کی، جو حضرت مریم تھی نبی کی بیٹی، اور ان کو جو وہ نص قرآن آئی ان کے بارے میں کہ آپ طہارت کے درجے پہ، یا مریم ان اللہ صفا کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، وطہرک، آپ کو پاک کیا، وصفاک علی نساء العالمین. تو یہ جو صاحب عصمت بی بی تھی ان کے بارے میں کہا. اور جو حضرت آسیہ کے بارے میں، فرعون کی بیوی کے بارے میں، فرعون کی بیوی کی تعریف آئی ہے قرآن مجید میں، کسی نبی کی بیوی کی تعریف نہیں آئی. تو فرعون کی بیوی کی جو تعریف آئی تو کہا رب پروردگار میرے لیے جو وہ جنت میں گھر بنا دے، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پروردگار جنت میں میرے لیے جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. تو دیکھیں 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک اس بی بی کی جو عصمت کے درجے پر فائز نہیں تھی اور وہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگار جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور حضرت خدیجہ کو بشارت ہوئی کہ بی بی پروردگار عالم نے جنت میں آپ کے لیے گھر بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بی بی جس کی قرآن میں تعریف آئی، وہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، وہ اس منزل پر تھی کہ پروردگار سے دعا کر رہی ہے، اور حضرت خدیجہ اس منزل پر ہیں کہ پروردگار انہیں سلام بھیج رہا ہے اور انہیں بشارت دے رہا ہے کہ بیوی پروردگار نے آپ کے لیے جو ہے وہ جنت میں گھر بنایا. تو یہ ان کی عظمت. اور جب حضرت مریم کی عصمت و طہارت کو بیان کیا تو کہا یا مریم ان اللہ صفا کے وطہرک،
وَالصَّفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فاطمہ زہرا کی عصمت کو بیان کیا تو کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو دیکھیں نا، ایک پاسٹ ٹینس ہے طہرک، یعنی پاک کر دیا، اور ایک ہے یطہرکم تطہیرا، یعنی پروردگار مسلسل آپ کو جو ہے وہ تطہیر کی منزل پر جو ہے وہ آپ کو تو وہ طہارت کہاں جو فاطمہ زہرا کی ہے، اور حضرت مریم کی عصمت و طہارت کہاں؟ تو دوسروں سے تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، صرف مطہرون قرآن مجید کو جو ہے وہ مس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب تھا جس میں یہ بات آ گئی۔ اب سردس جو ہمارے پاس ہے وہ ایک وہ ٹاپک تھا جو آغا سبت حیدر نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ روح کے بارے میں علامہ طباطبائی کا کیا نظریہ ہے، تو اس کو بعد میں کریں گے۔ پہلے سورہ نازعات کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی ابھی میں نے ایک کام یہ کیا کہ ایک صفحے کے اوپر پوری سورہ کی تفسیر، اس کے مین پوائنٹس کے ایک صفحے کے اندر جو وہ پورے سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے آ جائے۔ جیسے پچھلے سیشن میں آپ تھے موجود کہ سورہ نبا کی تفسیر کی تھی، ایک جلسے میں کی تھی، تو اور ایک ہی نقطے پہ کی تھی۔ تو اسی طرح سے جیسے سورہ صف ہے قرآن مجید میں، جو سورہ صف ہے وہ امام زمانہ کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں اس کا جو مرکزی، میں ایک پوائنٹ کے اوپر پورے سورہ صف کی جو تفسیر کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح سے سورہ نازعات ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے تفسیر کریں گے، اور بہت آسان انداز میں کریں گے۔ مشکل گوئی کا میں نہ عادی ہوں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ غیر ضروری اقوال وغیرہ، تو جو ہماری پرسیپشن ہے اور جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں چیزیں پہنچی ہیں اس کی روشنی میں، اور جو تفسیر کے جو اصول اور سٹینڈرڈز ہیں ان کے لحاظ سے جو ہے وہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ البتہ اگر یعنی اس کو ہم شارٹ کر دیں گے، اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ جو لوگ قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں یا آیاتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہمارے عقیدے کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہم قرآن سے ان کو جواب دیں گے۔ تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ صلوات ہے۔ سورہ نازعات میں 46 آیتیں ہیں۔ سورہ نازعات جو وہ 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے۔ نبا، سورہ نبا پہلا ہے جی، نبا عظیم مولا متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب ہے، اور ہم نے پچھلے جلسے میں 5 دلائل، میرے خیال سے 4-5 دلائل دیے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور ہم نے بتایا تھا کہ جو علامہ طباطبائی اور مفسرین ہیں وہ اسے قیامت سے تفسیر کرتے ہیں، لیکن سورہ نبا عظیم جو ہے وہ قیامت نہیں ہے بلکہ مولا متقیان۔ اب یہ جو سورہ ہے اس کا نشان ہے 79، اس کا نام ہے 78، 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے 79، 46 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے مختلف پیراگرافز بنا سکتے ہیں نا، تو اس میں جو 5 پیراگراف میں اس کو میں نے تقسیم کیا سمجھنے کے لیے۔ تو پہلا پیراگراف ہے 5 آیتوں کا، پہلی سے 5 والی آیتیں ہیں 5 تک، جو اس میں 5 اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھا کر 5 مختلف فرشتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو کہا والنازعات غرقا، نازعات بولتے ہیں کھینچنے والے کو، اکھاڑنے والے کو، تو غرق ہی نہیں، غرق نہیں، بہت شدت اور سختی سے جو وہ کھینچیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر نٹ بولٹ سے ٹائٹ ایک چیز ہو اور اس کو اکھاڑنا ہو، تو اس کو اکھاڑنے کے لیے بہت طاقتور مشین چاہیے ہوگی، اور ایک سمپل سا ناٹ ہو، اس کو یوں کھول دیں گے آپ تو وہ ایسے ہی کھل جائے گی۔ تو کہا کہ 2 طرح کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے روح قبض کرنے کے لیے۔ ایک وہ فرشتے ہیں جو بہت شدت سے جو وہ روح کو قبض کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے ہیں جیسے اونٹ اگر کسی نے باندھا ہوا ہے، بیٹا آپ سنیں خاموشی سے، تو اونٹ اگر باندھا ہوا ہے ایک رسی سے، اس میں گٹا بندھی گیا، تو جیسے ہی اس کو یوں کھینچیں گے وہ کھل گیا۔ تو یہ ہے، اس کو بولتے ہیں ناشطات۔ تو جو آسانی سے یعنی کھولنے والے، آسانی سے روح کو نکالنے والے، ان کو بولتے ہیں ناشطات،
اور جو سختی سے نکالتے ہیں ان کو بولتے ہیں نازعات. تو نازعات بھی وہ آخر تک جو ہے وہ یعنی کھینچنے والے ہیں، کیونکہ وہ کہا کہ جب تیر کو کمان میں باندھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، تو جوڑ کے وہ پھینکنے والا اسے آخر تک جو ہے وہ کھینچتا ہے، تاکہ وہ اتنی ہی آگے جائے گا جتنی تیزی سے وہ اسے کھینچے گا. تو کہا کہ یہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اتنی شدت سے کھینچتے ہیں، کھینچ کے اسے جو ہے وہ روح کو آزاد کر دیتے ہیں. تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور اس کے بعد کہا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. سابحات تیرنے والوں کو کہتے ہیں. تو اب روح آزاد ہو گئی، تو اب یہ خود سے نہیں جائیں گے. جس طرح سے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہ گاڑی بس لے کے جائے گی، ہوائی جہاز تک بھی بس لے کے جائے گی، تو کہا وہاں وَالسَّابِحَات، یہ فرشتے ہیں جو کیریئرز ہیں، جو آپ کو لے کر کے جائیں گے. تو جس طرح سے تیرنے والا تیزی سے تیر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ پرواز کر رہے ہوں گے عرش کی طرح. سابحات بولتے ہیں تیرنے والے کو. تو یہ بھی فرشتے ہو گئے، 3 فرشتے ہو گئے. 3 کی قسم کھائی، چوتھے اور 5ویں میں قسم کا ورڈ نہیں آیا، تو وہی معنی قسم ہی ہو گئے. تو ان میں سے جو کچھ فرشتے ہیں وہ سابقات ہیں، یعنی وہ بہت آگے نکلنے والے ہیں، بہت تیزی سے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ پھر مومنین کے ایمان پہ ہے اور ان کی ارواح پر ہے کہ یعنی یا تو ہم یہ تصور کریں گے کہ وہ مومنین جو آخرت کی طرف اور جنت کی طرف، جیسے سبط جعفر صاحب وہ شہید تھے تو وہ تیار تھے اپنے شہادت کے لیے، تو ان کی یا تو ان کو ایسے کیریئرز میں بٹھایا جائے گا جو سابقات ہیں. سابقات بھی فرشتے ہیں، یعنی چوتھی جو ہے وہ بھی فرشتے. سابقات کہتے ہیں جیتنے والوں کو. تو کیونکہ قرآن مجید نے مومنین کو جب سورہ واقعہ کی تفسیر کی تھی تو مومنین کو سابقون کہا ہے. واو اور نون سے دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ واو اور نون سے جو ہے وہ جمع مذکر کو، انسانوں کو جب جمع باندھی جاتی ہے، اور یہاں پہ الف اور تا کے ذریعے سے جمع باندھی گئی ہے، تو یہ عربی زبان کے لحاظ سے تو مؤنث ہے. تو فرشتوں کے لیے جو ہے مؤنث کی زبان جو ہے وہ مؤنث کی زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے. تو سابقات یعنی آگے نکل جانے والے، تو جلدی سے پہنچانے والے. فالمدبرات امرا، یعنی 5ویں وہ فرشتے ہیں جو کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ جو مدبرات ہیں وہ 4 فرشتے ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے. تو ان کی یعنی ان کا کہا فالمدبرات، پس وہ جو امر کی تدبیر کر رہے ہیں. تو ان 5 فرشتوں کی قسم کھا کے پروردگار نے جو قسم جس چیز کے لیے کھانی تھی اس کو ذکر نہیں کیا، انہی کی قسم کھائی. نہیں وہ کتنی یعنی اہم اور کتنی واضح چیز ہوگی. جیسے میں کہوں اللہ کی قسم، مولا کی قسم، اس کی قسم، 5 قسمیں کھا کے جس چیز کے بارے میں مجھے قسم کھانی تھی وہ میں ذکر ہی نہیں کروں. وہ کہ قسم تو کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، آگے بولا نہیں. تو اگر میں ایک لفظ میں سورہ نازعات کی تفسیر کروں تو میں یہی کہوں گا سورہ نازعات قیامت کے بارے میں، یعنی جواب قسم حذف ہے، یعنی قیامت ہوگی، قیامت نے ہونا ہے. تو اگر ایک انسان آپ کے سامنے 50 قسمیں کھائے کہ میں نے مثلا صبح سے ناشتہ نہیں کیا، آپ کا جتنا بھی دل سخت ہوگا وہ قسموں کے آگے جو ہے وہ پگھل جائے گا. آپ اس کو پیسے دے دیں گے، یار یہ تم جا کے ناشتہ کر لو، کھا لو، کھانا کھا لو. تو اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا کے، 5 مختلف فرشتوں کی قسمیں کھا کے کہہ رہے کہ قیامت ہوگی، اور ہم بابر نہیں کر رہے کہ قیامت. تو یہ 46 آیتیں ہیں سورہ نازعات میں، اور یہ قیامت سے شروع ہو کے قیامت پہ ختم ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 5 پیراگراف میں سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لحاظ سے، تفسیر کرنے کے لحاظ سے. تو پہلا پیراگراف تو قسموں کا ہو گیا، اور جس میں کہا کہ قیامت ہوگی. اور دوسرا جو پیراگراف ہے وہ ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور قیامت کے جو وہ جو انکاری ہیں ان کے بارے میں. اچھا، قیامت جو وہ قیامت کے بارے میں سورہ نازعات ہم نے بتایا 46 آیتیں پوری سب جو ہے وہ قیامت سے ریلیٹڈ ہیں. تو سینٹرل آئیڈیا اس کا ہے قیامت. تو اب یہ کہ اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کہتی ہے کہ قیامت ہوگی،
تو وہ ہنسنے لگتے، وہ کہتے قیامت کس کے بارے میں ہوگی، وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا، انسان تو مر جائے گا، گلی سڑی ہڈیاں بن جائے گا۔ تو پہلے جو ہے وہ اس کو یہ باور کرایا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرایا جائے گا۔ تو اب جو قیامت کی نشانیاں بیان کی، تو کچھ نشانیاں اس میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتی ہے آیات 5 سے جو ہے وہ آگے، کہ کہا کہ یوم ترجف الراجفہ۔ اب یہ یوم جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے، یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے طالب علم بھی اور مولانا حضرات بھی، تو اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے زبر یوم، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ظرف ہے، ظرف ہے، یعنی جب بھونچال آئے گا، ایک دم دھماکہ ہوگا یا سور پھونکا جائے گا۔ یوم ترجف الراجفہ یعنی پھاڑنے والی چیز جو ہر چیز کو پھاڑ دے گی، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ پھٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھاڑ دے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، راجف یعنی پھاڑنے والی چیز جو ہے پھاڑ دے گی، اکھاڑنے والی چیز اکھاڑ دے گی جو ہے وہ۔ تو کہا کہ مثلا جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا میں کل آؤں گا، تو ہمارے کہتے ہیں کہ آؤں گا جو ہے وہ فعل ہے، اور کل جو ہے وہ اس کا ظرف ہے کہ کل آؤں گا۔ تو اب یہ سوال پوچھا گیا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت ہوگی، تو انسان پوچھے کب ہوگی، تو ٹائم نہیں دیا کہ 2025 میں ہوگی یا 2030 میں ہوگی، کہا جب ایک دم بھونچال آئے گا تو اس وقت قیامت ہوگی، ناگہانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور اسی لیے آخری پیراگراف میں بھی جو ہے وہ قیامت کی ٹائمنگز کے بارے میں جو پوچھا گیا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دی۔ تو کہا کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن جو ہے وہ بھونچال آئے گا، لرزانے والی چیز لرزائے گی، ہر چیز کو ہلا دے گی۔ راجفہ ہلانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ قلوب تتبعها الرادفہ، رادفہ جو ہے وہ اب اسی وزن کے اوپر جو ہے وہ، یعنی 6-7 نام ہیں جو اسی وزن پہ لفظ ہیں جو آئے۔ تو راجفہ یعنی اکھاڑنے والی، پھاڑنے والی، اور رادفہ یعنی اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا جس میں تمام انسان زندہ ہوں گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے رادفہ، اس کے بعد جی جی۔ تو تتبعہ یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک دوبارہ ایک چنگھاڑ ہوگی، تو چیخ ہوگی، تتبعہ الرادفہ۔ تو پہلے ایک چیخ ہوگی، چنگھاڑ ہوگی، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک چنگھاڑ ہوگی۔ جیسے دوسری آیات میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے، اضطراب میں ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جو ہے وہ رو رہی ہوں گی، یعنی جب دل کی آنکھیں رو رہی ہوں گی تو ظاہری جسم کی آنکھ تو ویسے ہی رو رہی ہوگی۔ اچھا، اب یہ تو قیامت کا منظر تھا۔ قیامت سے پہلے جب دنیا میں تھے تو ان کے کیا افکار و نظریات تھے؟ ان کے یہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم نئی زندگی میں دوبارہ پلٹائے جائیں گے؟ حافرہ قبر کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ اس کا فاعل مفعول کے معنوں میں ہے، یعنی قبر کی طرف اشارہ کیا ہم، یعنی معصوم نے فرمایا ائنا لفی خلق جدید، یعنی کیا ہم نئی زندگی میں دوبارہ پلٹائے جائیں گے، مرنے کے بعد کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ برادہ بن کے بکھر جائیں گی۔ عظام نخرہ کہتے ہیں بکھر جانا، جب وہ اس کے اجزاء جو ہے وہ بکھر جائے، جب ہڈیاں جو بالکل پاؤڈر بن جائیں گی، پاؤڈر بن کے بکھر جائیں گی۔ تو تفسیر صافی میں دیکھ رہا تھا کہ نخرہ کو ناخرہ بھی قرأت کیا انہوں نے، ناخرہ۔ تو اگر آپ یہی وزن رکھ لیں تو دیکھیں یہاں کتنے لفظ ہو گئے۔ راجفہ یعنی اکھاڑنے والی، ایک قیامت کی نشانی۔ رادفہ یعنی اس کے بعد جو سور پھونکا جائے گا۔ واجفہ یعنی جو دل لرز رہے ہوں گے۔ خاشعہ یعنی رونے والی آنکھیں، اور حافرہ یعنی قبر، اور ناخرہ یا نخرہ، نخرہ جو ہے وہ مشہور قرأت تو نخرہ ہے، تو یعنی جب ہڈیاں بکھر جائیں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پلٹایا جائے گا تو پھر تو بہت نقصان ہو جائے گا، یعنی ظاہراً پلٹایا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا، اور پھر جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں
جس چیز کا ہم انکار کرتے رہے، قیامت کا انکار کرتے رہے، حساب کتاب کا انکار کرتے رہے، اعمال کا انکار کرتے رہے، وہ ساری ہماری بدعمالیاں جو ہے سامنے آ جائیں گی. تو کہا یہ باتیں ہو رہی ہوں گی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی ایک لمحہ ہوگا جب وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک چٹیل میدان میں، ایک ہموار زمین میں کھڑے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے بعد کا جو منظر ہے، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں حشر کہتے ہیں نا ہم، تو حشر میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ ایک لمحہ ہوگا. یہاں تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کیسے زندہ ہوں گے، کیا ہوں گے، تو کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چنگھاڑ ہوگی. زجرہ، یہ ہیا جو ہے پلٹے گا کس کے اوپر؟ کرۃ خاسرہ کے اوپر. تو یہ ایک چنگھاڑ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ یعنی وہ زمین جو ہموار ہو، کیونکہ قبر میں تھے گڑھے، قبر تو گڑھے ہو گئے، اور جو جس زمین میں پہاڑ ہوتے ہیں تو قیامت کے بعد جو زمین بنے گی اس میں پہاڑ نہیں ہوں گے. پہاڑ جو ہے وہ ہموار ہو چکیں گے، اور نشیب بھی نہیں ہے، نشیب و فراز بھی نہیں، ہموار زمین ہوگی اور سارے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے. تو یہ دوسرا پیراگراف ہے جس میں قیامت کا ایک کلپ، قیامت کی جو نشانیاں اور منکرین کے جو جوابات ہیں وہ یہ پیش کیے گئے ہیں. اس کے بعد جو یعنی آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک 12 آیتیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا. اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ مختلف آیتوں میں، مختلف سوروں میں قرآن مجید میں آیا، یہاں پہ بھی آیا. تو 12 آیتوں میں یہاں پہ جو دو چیزیں پیش نظر ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کرتا ہوں. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، جو مذہبی طبقہ تھا اس دور کا، حضرت یعقوب کی اولادیں تھیں جنہوں فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا اور انہوں نے ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا، ان کی نجات کے لیے موسیٰ کو بھیجا. تو خطاب ہوا یہاں پہ 15ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکشی کر رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، بس اس سے پوچھنا کہ کیا آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، کیا آپ پاکیزگی کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تہذیب ہے کہ جو خدائی کا دعوے دار ہے، خدا ہونے کا دعوے دار ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا کہ آپ اس سے بھی خطاب کریں گے، بات کریں گے تو تمیز سے کریں گے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی سے اس سے بات کرنی ہے. تو انسان کافر سے بھی بات کرے، ہندو سے بھی بات کرے، ایتھیسٹ سے بھی بات کرے، غریب سے بھی بات کرے، تو تمیز سے بات کرے. فقل هل لك الى ان تزكى، کیا آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں آپ کو آپ کے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. وہ تو رب مانتے ہی نہیں، رہنمائی کرتا ہوں تو آپ اچھے، آپ ڈرنے لگیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو حضرت موسیٰ نے انہیں جو ہے وہ اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائی، اور وہ عصا انہوں نے پھینکا، اور وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا. اور جیسے ہی سانپ بنا تو فرعون تو وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور بھی اگر کچھ چھوٹا ہو تو بہرحال پسینے تو چھوٹے. تو اس کے بعد لیکن اس نے جو وہ جھٹلا دیا، یعنی معجزہ دیکھنے کے بعد، یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، معجزہ دیکھنے کے بعد اگر انسان اس کو جھٹلا دے تو وہ فرعون ہے. جملہ دیکھیے، معجزہ دیکھنے کے بعد اگر انسان جھٹلا دے تو وہ فرعون ہے، اس میں خباثتیں ہیں. تو جو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کو جھٹلائے تو وہ کتنا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دی اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ادبر یعنی پیچھے بھاگا، وہ وہاں سے جو جان چھڑا کے وہ بھاگا. یس یعنی کوشش تگ و دو میں لگ گیا کہ وہ جادوگر وغیرہ سائنٹسٹ جمع کرے. وہ فرعون تھا، بہرحال بادشاہ تھا، بادشاہ تھی اس کی. تو فحشر
فنادا، فحشرہ یعنی حشرہ کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ لگائی، جمع کی، اس نے انسانوں کو جمع کیا، فنادا اور وہاں پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا برتر پروردگار ہوں۔ تو فرعون نے اصل میں 2 جملے بولے۔ تو عربی زبان میں مؤنث لفظ کے لحاظ سے اگر مؤنث ہو تو بولا جاتا ہے اولا، پہلے کو بولا جاتا ہے اولا، اور دوسرے کو بولا جاتا ہے آخرہ۔ پہلے کو بولتے ہیں اولا اور دوسرے کو بولتے ہیں آخرہ۔ جیسے دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے اولا، اور بعد میں جو زندگی آئے گی اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے آخرہ۔ تو لیکن جو تفسیر میں جو معنی کیا گیا، فرعون نے 2 جملے بولے تھے۔ ایک جملہ تو اس نے بولا کہ میں تمہارا برتر پروردگار ہوں، وہاں اس نے خطاب کیا اور بولا انا ربکم الاعلی، کوئی خدا نہیں ہے اور میں ہی تمہارا جو وہ اعلیٰ پروردگار ہوں۔ تو ایک اور جملہ اس نے بولا تھا، اور ان دونوں جملوں میں روایت میں 30 سال کا فاصلہ تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میری نظر میں تمہارے لیے کوئی خدا، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ تو وہاں سے پھر وہ ترقی کر کے اس نے کہا اچھا کوئی خدا اگر ہوگا تو بہتر جو خدا ہے وہ میں ہوں، یہ اس نے کہا۔ تو 2 جملے ہو گئے نا، اولا اور آخرہ، بس اولا اور آخرت آپ کے ذہنوں میں رہے۔ تو یہاں پہ کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نکال کہتے ہیں سزا کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 جملوں کی وجہ سے اسے سزا دی۔ ایک جملہ کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہ دوسرا جملہ اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری نظر میں تمہارے لیے کوئی بھی خدا نہیں ہے میرے علاوہ۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اور دوسرا معنی جو کیا گیا ہے اسی طرح سے معنی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی، اولا یعنی دنیا اور آخرت یعنی ابھی اس وقت بھی وہ عذاب میں چل رہے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے اسی لاٹھی سے اسے جو نیل کے دریا میں ڈبو دیا، نیل کے دریا میں ڈبو دیا۔ تو یہ دنیاوی سزا تھی، اور جو جلے گا وہ آخرت کی سزا ہو گئی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اگر کوئی سمجھنا چاہے، ڈرنا چاہے تو اس کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ تو قیامت سے ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اور موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو یہاں پر نقل کیا۔ تو اب یہ واقعہ جو یہاں پہ ختم ہو گیا تو پیراگراف بھی ختم ہو گیا۔ تو کتنے پیراگراف ختم ہو گئے؟ 3۔ اچھا، اب یہاں پر جو وہ ایک پیراگراف ہے کریشن کے بارے میں، یعنی کریشن یعنی کائنات کی خلقت اور تخلیق، اور جنت اور دوزخ جو ہے وہ قیامت میں دکھائی دے گی۔ یعنی قیامت میں جنت اور دوزخ جو ہے وہ ایویڈنٹ ہوگی، راز سے جنت بھی دکھائی دے گی اور دوزخ بھی قیامت میں دکھائی دے گی۔ تو جو ہمارا مرکزی خیال ہے قیامت، اس سے ہم دور نہ ہو۔ تو قیامت تو کہا کہ تمہیں ہم نے جو ہے وہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو ہے وہ زمین اور آسمان کی، اور زمین و آسمان کی کچھ چیزیں بیان کی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود، میں اس کی جو تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو ہٹا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اس کے بعد جب قیامت کا جو ہے وہ تو سور پھونکا جائے گا، تو وہاں پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت ہوگی تو 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک یہ ہوگی کہ انسان کے سامنے مجسم ہو جائیں گے اس کے اعمال، یعنی اس طرح سے مجسم ہو جائیں گے کہ کچھ لوگ بھیڑیوں کی شکل میں آئیں گے، کچھ کتوں کی شکل میں آ جائیں گے، اور اس کے جو عمل ہیں وہ بھی جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گے۔ یوم یتذکر، یہاں پر مجسم کرنے کو نہیں کہا، یہاں پہ صرف یہ کہا کہ انسان یاد کرے گا، اس کو یاد آ جائے گا، اس کی میموری میں آ جائے گا جو اس نے پوری زندگی میں کیا، جسے وہ بھول چکا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں سیاکاریاں یا جو بھی اچھے کام بھی، تو ہم بھول چکے ہیں بہت سی باتوں کو، تو وہ وہاں پہ انسان یاد کر لے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ دوزخ اور جنت کے راستے جو ہے وہ دوزخ اور جنت دکھائی دے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، تو یہاں پر اسی ذیل میں قرآن مجید جو ہے وہ موعظہ کرتا ہے انسان کو کہ کہا جنت اس کے لیے ہے جو اپنی ہوائے نفس کی مخالفت ہے۔ میری ایمبیشن ہے، میری خواہش ہے کہ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک کام کر لوں، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ میں کبھی بھی نہ کروں۔ تو یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ سردی میں صبح سویرے اٹھنا، یہ انسان کی خواہش کے خلاف ہے۔
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے بستر سے اٹھنا پڑے گا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے، یعنی ہم لوگ نماز کی طرف آ گئے، زکوٰۃ کی طرف نہیں آئے، خمس کی طرف نہیں آئے، جبکہ اللہ کے رب العزت کی کتاب نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو تو اس کا لازمہ ہی قرار دے رہی ہے. نماز اور زکوٰۃ تو ساتھ ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نافلے کے اوپر جو ہے وہ بہت، تو میں بھی اس میں نہیں جا رہا. تو کہا کہ جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے گا اور مقام رب سے ڈرے گا، تو مقام رب سے کیا ڈرے؟ معصوم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے، اور اتنا حاضر و ناظر جانے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا اسے برائی سے روک لے. تو کہا یہ وہ شخص ہے جو مقام رب سے ڈرتا ہے. تو دیکھیں قرآن کی آیت میں یہاں پہ پڑھ کے جو ہے وہ بات کو مکمل کر لوں کہ کہا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکشی کے لیے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دے، جو کرے، جو منہ میں آئے بول دے، جو غصہ آ رہا ہے کسی کو گالی دے دے، کسی کو ہاتھ مار دے، کسی کو کچھ کر دے، جو، تو کہا یہ طغیٰ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاۃَ الدُّنْیَا، اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیا سے چپک گیا، دنیاوی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھا. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ اس کے لیے جو اسی کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو مقام رب سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، منع کرے. خوبصورت لڑکی اس کو اگر گناہ کی طرف بلا رہی ہو وہ نہیں چاہے، حرام پیسہ جو ہے وہ اسے اٹریکٹ کر رہا ہو، اسے ضرورت ہے وہ نہ لے، کسی کا حق واپس کرنا اس کا حق واپس کر دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ یہاں پر جو چوتھا پیراگراف ہو گیا. پانچواں پیراگراف جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے ٹائمنگز کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب ہوگی. منکرین نے تو اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگز تو بتائے نہیں. تو کہا کہ آخری جو پیراگراف ہے وہ شروع ہوتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. دیکھیں قیامت سے شروع ہوا تھا نا کہ قیامت ہوگی، اور قیامت پہ ہی ختم ہو رہا ہے کہ قیامت کب ہوگی. تو کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ کب ہوگی؟ تو جب حضور کو ہی نہیں پتا، جو علم ما کان، علم ما یکون، علم ما ہوا کائن رکھتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی. جو یہاں کہا کہ ایان مرسا، فیما انت من ذکرہا، فیما انت، تمہیں کب پتا کہ قیامت کب ہوگی؟ الی ربک منتہا، پروردگار جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. قیامت کی جو منتہا ہے، اینڈ پوائنٹ ہے، وہ تمہارے رب کی طرف ہے، وہ جانتا ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ قیامت سے ڈرائیں، جو ڈرنے والا ہے اس کو ڈرائیں. تو پھر ایک بات کر کے جو ہے قیامت کے اس چیپٹر کو اور سورہ نازعات کو کلوز کر دیا، اور کہا کہ قیامت اتنی طویل ہوگی، اتنی طویل ہوگی کہ دنیا کی پوری زندگی قیامت کے سامنے ایک پہر کا ایک حصہ ہوگی. جب دوپہر ہوتی ہے ہمارے یہاں تو پوری دوپہر نہیں ہوگی، کہا دوپہر کا ایک حصہ. تو ایک پہر سے بھی کم جو ہے وہ قیامت، یعنی دنیا کی زندگی، وہ 100 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، وہ قیامت کے سامنے ایک پہر ہوگی. قیامت جو ہے وہ بہت طولانی ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سورہ نازعات کو جو ہم نے بتایا کہ قیامت کے بارے میں ہے، اور شروع بھی قیامت سے ہو رہی ہے اور اینڈ بھی اس کا قیامت پر ہے. تو اسی کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں، اور وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.